کہ کسی کو رشتہ کرنا تھا، رشتہ تلاش کیا، کچھ دنوں کے بعد رشتہ مل گیا۔ ہمارے یہاں ایک صاحب رشتہ تلاش کر رہے تھے، جوان آدمی، 2.5-3 سال گزر گئے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، بولا بھائی تم کیا رشتہ تلاش کر رہے ہو؟ کس کی پسند چاہیے؟ تمہاری پسند، تمہاری امی کی پسند، تمہارے ابو کی پسند، یا تینوں کی جب ایک پسند ہو جائے گی تو لاؤ گے گھر میں؟ ہے کیا مسئلہ؟ اتنی لڑکیاں ہیں اور تمہیں رشتہ ہی نہیں پسند ہے، کوئی ملتا نہیں، کیا معیار ہے؟ کیا معیار کیا ہوگا؟ ارے خوبصورت چاہیے۔ میں نے کہا آنکھیں بڑی؟ کہا ہاں۔ ہم نے کہا ناک کھڑی؟ میں نے کہا آپ تو سمجھ ہی رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہوٹ پتلے؟ کئی اور ایسی باتیں کیا۔ تو کہنے لگے اس میں کیا پوچھنے کی بات ہے شکیل بھائی، وہ تو ہونی چاہیے۔ تو ہم نے کہا بہت باذوق معلوم ہو رہے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں بدنگاہی کے لیے بھی کوئی ذوق ہے آپ کا؟ کیسی عورت کو آپ گھورتے ہیں؟ جو بہت خوبصورت ہوتی ہے وہ بھی، یا بدصورت ہوتی ہے اس کو بھی؟ تو چپ ہو گئے۔ ارے میں کہا سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، استخارہ کر لو، رشتہ کر لو۔ اچھا رشتے کی بات آئی تو 1-2 رشتے کے متعلق بات کر دوں، جو کچھ نافع بھی ہوگی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ دیکھیے ایک تو جب رشتہ کرنا ہو، آپ کے بیٹی بیٹے جوان ہو جائیں تو رشتہ کرنا ہو تو رشتے تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس میں بعضوں سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم کو کیوں رشتہ نہیں مل رہا؟ بولے میں مالدار لڑکی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کتاب میں لکھا ہے کہ مالدار لڑکی نہیں چاہیے؟ ارے کہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ غریب لڑکی سے کرو؟ کہیں دکھاؤ ہم کو کتاب میں، کوئی ایک کتاب دکھا تو میں جانوں، ہے مولانا کہیں لکھا؟ کسی نے کہا مالدار لڑکے سے نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے کہا یہ بھی بتا دو کہیں لکھا ہو تو۔ ہم چاہتے نہیں چاہتے کیا مطلب؟ شریعت کیا چاہتی؟ شریعت چاہتی دین دیکھ کر کرو۔ رشتے کے لیے کیا دیکھو؟ دین دیکھو تو کرو، اور دین نہ ہو تو مت کر۔ تو رشتہ اگر کہیں طے ہو جائے، آپ کے ہاں کوئی بات ہو، اللہ کرے سب کے بیٹی بیٹوں کے لیے اچھے رشتے مل جائیں، تو طے ہو جائے تو آپ لوگوں سے مت کہیے میرا طے ہو گیا۔ میں تجربے کی ایک بات بتا رہا ہوں، اس سے فائدہ ہوگا آپ کو۔ آپ یہ مت کہیے میرا طے ہو گیا، اس لیے کہ جب آپ لوگوں سے کہہ دیں گے طے ہو گیا ہے اور 1 سال کے بعد شادی ہونے کی ہے، ابھی رشتہ طے ہو گیا، اب آپ کے پاس رشتے آنے بند ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائے گا؟ اس لیے لوگوں کو معلوم ہے اس کا رشتہ طے ہو گیا، اور پھر 8-9 مہینے کے بعد خدا نہ خواستہ انکار ہو جائے گا۔ اب پھر جب آپ ڈھونڈیں گے رشتہ تو پتہ چلا یار کوئی تو بات تھی، رشتہ تو طے تھا، یہ ٹوٹ کیوں گیا؟ یہ ہے کام کی بات کی نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، ہے نا؟ اس لیے رشتہ طے بھی ہو جائے تو بھی آپ یہ مت کہ میرا طے ہو گیا۔ اور ایک بات کہ اگر بیٹی دیکھنے آنے والے ہیں وہ لوگ رشتے کے لیے، کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے نا، میں دیکھوں گا بیٹی، دیکھنا بھی چاہیے، گھر والے آئیں تو اس میں تو محرم ہی کو آنا چاہیے، یعنی عورتیں آ کے دیکھیں، عورتیں دیکھیں۔ بعض نے کہا کہ ہم جا رہے رشتہ دیکھنے کے لیے۔ ہم نے کہا تو کہنے لگے وہ لڑکی ہمارے بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ ہم نے کون کون ہے؟ بولے خالو ہیں اور پھوپھا ہیں اور میں ہوں اس کا بھائی۔ لگے وہ خالو کے ساتھ رہے گی، پھوپھا کے ساتھ رہے گی، اور ابھی تو اس کے لیے محرم ہی نہیں ہوں، وہ دیکھیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا یار تم دیندار آدمی ہو، تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ خالو دیکھیں گے، پھوپھا دیکھیں گے، خالو پھوپھا کو دیکھنے کی کیا ضرورت؟ دیور سے پردہ کرنا فرض ہے، جیٹ سے پردہ کرنا فرض ہے، خالو سے، پھوپھا سے، ماموں زاد، خالہ زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد بھائی ہو، اس سے پردہ کرنا؟ ارے بولیے مفتی صاحب، اب مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کوئی مفتی ہوتا ہے تو مجھے بہت اطمینان رہتا ہے، غلط بیانی ہوگی تو ابھی ٹوک دیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہاں میری غلطی ہے، صحیح یہ ہے۔ جن سے کبھی بھی کسی حال میں رشتہ ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے، اور جس سے کبھی بھی کسی حال میں رشتہ نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے۔ جیسے بہنوئی، سگا بہنوئی ہے، سالی سے پردہ ہے، لیکن کوئی کہے نہیں سالی سے نکاح ہو سکتا ہے، تو کب ہو سکتا ہے؟ جب بیوی مر گئی ہو یا طلاق ہو گیا ہو، تبھی ہو سکتا ہے نا، اس لیے پردہ ہے۔ اور یہ پردہ شریعت میں بڑا حکم ہے کہ چھوٹا ہے، فرض کا حکم ہے، سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سنن مؤکدہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ سنن ہے۔ ارے امی کو بھیج دو، بہن کو بھیج دو، اس لیے کہ دیکھنا چاہیے، دیکھ لے کوئی جا کر۔ ہاں لڑکا بھی دیکھنا چاہے تو اس کی بھی شریعت نے اجازت دیا ہے، یہ بھی پوچھ لینا چاہیے مفتی لوگوں سے کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہم کیا کریں۔ لیکن یہ دیکھنے کی جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے
کہ نہ اپنی بیوی سے کہیے کہ رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، نہ اپنی بیٹی سے کہیے۔ کیوں کہ جب آپ بیوی سے کہہ دیں گے کہ بیٹی کو بتا دو کہ کچھ لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، تو کیسے رہے گی؟ صاف ستھرے کپڑے پہنے گی، بہت ادب کے ساتھ بات کرے گی، بہت سنبھل کر کام کرے گی۔ یہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو جیسے کرتی تھی وہ دکھائے گی یا جو کرتی نہیں تھی وہ دکھائے گی؟ جو اصل تھا وہ دکھائے گی یا دکھانے کے لیے کچھ اور بن کے دکھائے گی؟ ارے بولیے تو آپ لوگ، تو یہ صحیح ہوا دکھانا کہ اب تک تو بڑے جیسا کرتی تھی کام ویسے کر رہی تھی، سسرال میں بھی جا کر اگر بہت سنبھل کے بھی کرے گی تو کتنے دن کرے گی؟ اصل تو وہی آنا ہے جو زندگی بھر جیسے ڈھلی ہے۔ تو اس لیے پھر ایسے سمجھا کر کیوں بتانا اس کو کہ تم ایسی بن کے آؤ، جیسی آتی ہے ویسی ہے، جو ایکچوئل اس کی عادت ہے وہی سامنے آنی چاہیے۔ یہی تو ہے نا، ورنہ دھوکہ ہوگا نہیں ہوگا؟ بہت تیز بولتی تھی، اب امی سے بہت دھیرے سے بول رہی ہے تاکہ یہ لوگ کے سامنے دھیرے سے سمجھے بہت دھیرے بولتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ بولیے تو صحیح۔ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، وہ چلتے چلتے دیکھتے ہیں کہ راستے میں بہت فون پہ اس نے بات کیا، تقریر کیا، دینی بات کیا، تو بولتے ہیں کہ بھائی آپ کچھ سن لیجئے مجھ سے۔ تو میں نے کہا سنا دے۔ تو کہا کہ آج کل تو ہر گھر میں جھگڑا ہے، میاں بیوی میں نپٹتی ہے نہیں۔ ہم نے کہا ہاں بیٹا، تقریباً سب جگہ جھگڑے ہی ہیں، جس کے وہ نہ آتے اس کے گھر میں جھگڑا کیا معلوم؟ سارا مسلمانوں کا گھر سکون کا تھا، وہاں بھی جھگڑا۔ تو بولے بھائی نہیں، ایک گھر بڑے سکون سے تھا۔ ہم نے کہا اچھا، وہ سنا بڑے سکون سے تھا تو کیا کرتے تھے؟ تو اس نے کہا کہ دو دوست بہت دنوں کے بعد ملے، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے تیرا، تیری شادی وادی ہے؟ بولے شادی ہو گئی، 7-8 مہینے ہو گئے۔ بولے ہم کو پتا بھی نہیں چلا۔ بولے جانے دے یار، ایسے ہی ہو گئی بس، چھوڑ۔ بولے کیا نپٹی نہیں؟ کیا ایسے بول رہا ہے؟ بولے بہت نپٹی، دونوں خوش ہیں۔ بولے پھر یہی تو چاہیے، دونوں خوش ہے تو بہت اچھا ہے، اور تم دونوں خوش ہو تو بہت اچھا ہے۔ تو اس نے کہا تو پوچھ تو صحیح کیسے خوش ہے؟ تو بولے اچھا بتا کیسے خوش ہے؟ بولے غصے میں پلیٹ کھینچ کے مارتی ہے، لگ جاتی ہے تو خوش ہوتی ہے، نہیں لگتی تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ سب سنا دوں، ایک آپ قصے ایسے سنا دوں کہ ابھی آپ لوگ رونے لگیں، تو یہ کیا فائدہ ہوا؟ بات تو ہونی چاہیے، اللہ توفیق دے، جس کی ہمیں ہر دم ضرورت پڑتی رہتی ہے، جس کی ہمیں ضرورتیں پڑتی رہتی ہیں۔ ہماری تکلیف کیا ہو گئی ہے؟ سب سے بڑی خرابی ہے کہ ہم اپنے کرنے کے کام کر لیتے ہیں، جب بگڑ جاتا ہے تب مفتی سے پوچھنے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہر کام کا دستور یہ ہے کہ کرنے سے پہلے کسی مفتی سے پوچھنا چاہیے کہ مفتی صاحب میں مسلمان ہوں اور میں نے یہ کام کیا نہیں تھا، اب کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ بتا دیجئے کہ کیسے کیا جائے جو شریعت میں پسندیدہ ہو۔ تو یہ تو ہم کرتے نہیں، جو سب کر بیٹھتے ہیں اور کچھ بگڑتا ہے تب مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ اس لیے نکاح کے لیے جب کوئی پیغام آئے اور گھر دیکھنے آئے تو یہ نہ کہا جائے کہ تجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ بیوی سے کہا، بچی سے کہہ دو کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں یا دیکھنے آ رہے ہیں۔ وہ ساری چیزیں آرٹیفیشل کہیں گے، بناوٹی کہیں گے، کیا کہیں گے اسے، سب ایک دم اپنی حقیقت سے ہٹ کے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر کچھ نہ بتایا جائے اور صرف یہ کہہ جائے ارے بھائی میرے کچھ جاننے والے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے تھے تمہارے گھر آؤں گا اور آ رہے ہیں، اچھا گھر کیوں آؤں گا؟ اگر آپ چاہیں تو یہاں تھوڑا سا جھوٹ بول دیجئے، جائز ہے۔ مفتی صاحب سن لیجیے گا، ناجائز ہوگا تو کہہ دیجیے گا ناجائز ہے، تو کہہ دیجیے کہ اصل میں کیا بتاؤں، تیری اتنی تعریف کرتا ہوں کہ سب کو اشتیاق ہوتا ہے کہ تیرا گھر چل کے دیکھوں، اب میں کتنوں کو اپنے گھر لا کے دکھاؤں؟ اب میں تیری باتیں کرتا ہوں، میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ایسی ہے، تو لوگ بولتے ہیں تمہارا گھر دیکھنا چاہیے، اتنی اچھی بیوی اللہ نے تم کو دیا ہے، اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تجھ کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ اب وہ بنے ہوئے سارے سنورے جو چاہے کرے، جتنا چاہے بناوٹی رویہ اختیار کر لے، اس کو تو نکاح کرنا نہیں، نکاح تو بیٹی سے کرنا ہے۔ تو کہہ رہے ایسے ایک دوست لوگ آ رہے دیکھنے کے لیے اور دیکھ کر چلے گئے اور رشتہ نہیں کرنا ہے، تو گھر والوں کو تو نہیں پتا چلا، لڑکی کو پتا نہیں چلا۔ اگر ایسے 10 آدمی آ گئے، 5 6 7 آ گئے، 8 آ گئے، تو سلسلہ تو چلے گئی، اور سب میں آپ نے گھر پہ بتا دیا اور ہر ایک نے انکار کر دیا، تو بیٹی کا دل ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ اب ماں کہے گی تجھے دیکھنے آ رہی ہے، نہیں امی ہم کو نکاح نہیں کرنے کا،
شاید اللہ نے میرے مقدر میں رشتہ رکھا نہیں ہے، میں اچھی نہیں لگتی کسی کو، اتنے آدمی انکار کر چکے، جانے دو نا ممی، رہنے دو نا، ہوگا نہیں ہوگا؟ بیٹی کا دل ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ وہ مایوس ہوگی کہ نہیں مایوس ہوگی؟ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ ہماری وجہ سے ہوا، ہماری نادانی کی وجہ سے ہوا، ہم نے کیوں بتایا؟ اور 10 بھی دیکھ کے چلے گئے، اسے کچھ پتا نہیں۔ ارے کام کی بات ہے نہیں ہے؟ اس لیے ہم پوچھ کر کرنے والے بنے۔